بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، جب سے داتا دربار میں دھماکہ ہوا میں بار بار یہ کہے چلا جا رہا تھا آپ سے کہ اس ملک میں ایک اور نوعیت کا فساد کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بدقسمتی ہے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام سے پہلے جو کچھ فیصل آباد میں ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بہت شوق ہوتا ہے اور آپ مجھے بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں کہ سر یہ جو فورن افیئرز ہوتے ہیں اس کو آپ ڈسکس نہیں کرتے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا یار چھوڑو، اب امریکی وزیر خارجہ آئی ہوئی ہیں، آپ اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میں ان چیزوں کو بھیا اس وجہ سے ڈسکس نہیں کرتا، اس میں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا اور ہم دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں۔ یہ تو دیکھو زینا، آج آپ نے تصویر چھپی ہوئی دیکھی، کل ٹی وی سے کل سے چل رہا ہے۔ ایک طرف بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، نہ ہیلری کلنٹن صاحبہ کھڑی ہیں، ایک طرف افغانستان کا جھنڈا ہے، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہے، اور نیچے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی مالک اپنے نوکروں سے کام کرا رہا ہے کہ ہمیں سپروائزر ہے کہ ہاں بھائی کرو یہ کام۔ یہ نہیں ہوتا نصرت صاحب، یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ یہ بھی آپ کریں تو جب اس طرح کی تصاویر چھپیں گی، ہیلری کلنٹن 6 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے خطاب اس طرح لگائیں گی، آپ جائیں نا، آپ کے پریزیڈنٹ کو کوئی ایکسس دے گا آپ کے پرائم منسٹر کو کہ امریکہ کے تمام ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ آپ جا کر 6 گھنٹے آپ خطاب کریں؟ نہیں ہوتا۔ یہ غلام ملکوں کا ہے، یہ اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی ہماری۔ یہ اسی طرح اس جنگ کو گلے میں ڈال لیا ہے، ٹھیک ہے ہماری جنگ ہے، مان لیتے ہیں، لڑیں گے بھی اور لڑ بھی رہے ہیں، لیکن بخدا یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں چلے گا۔ اس میں نکلنا چاہیے۔ اچھا، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ انگیج کریں۔ بہرحال امریکہ اس وقت ایک سول سپر پاور ہے، اس کو انگیج کرنا چاہیے۔ میرا جو اعتراض ہے، میری یار سن لینا، میرا اعتراض یہ ہے کہ ہم نے یہ انگیجمنٹ سے کیا حاصل کیا ٹینجبل صورت میں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، محترمہ کلنٹن صاحبہ کے آنے سے پہلے اخباروں میں خبریں چھپوائی گئیں بڑی لمبی چوڑی کہ جی بہت بڑا برین سٹارمنگ ہوئی ہے، گروپس بنے ہیں، جی ایچ کیو ڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے، ورکنگ پیپرز بنائے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانی پانی پانی، واٹر ہمارا شاید اب ڈیفنس سے زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کر دیجیے، ماشاءاللہ بہت اچھے ان پٹ کے ساتھ بن گئی۔ آخر میں وہ آج کہہ کر کیا گئیں پانی کے سلسلے میں محترمہ، وہ انہوں نے فرمایا ہے 2 چھوٹے ڈیم، بہرحال جو بھی آیا نظر اللہ نیاز حسین ٹھیک کریں، یہ وہ کریں۔ لیکن جب ان کو پریس کیا گیا کہ محترمہ ذرا اپنے دوست بھارت کو کہیں کہ پانی کے معاملے پہ ہمارا لحاظ کرے، تو انہوں نے اپنا پورا زور اس بات پہ صرف کیا، سارا زور، کہ آپ کی واٹر مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو واٹر ایفیشنسی کریں۔ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے طور پر ہی فرض کر لیتے ہیں کہ جب آپ انہیں ڈاکیومنٹس دیں گے اور وہ کہیں گے واہ 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 بہت اچھا۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، بجائے امریکہ کو کرنے کے، یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری انڈس واٹر بیسن ٹریٹی ہے، اس ٹریٹی کے اندر میکنزم ہے کہ جب آپ کے پرابلمز ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس آپشن کو سیریسلی ایکسرسائز کیا ہے؟ بغلیار ڈیم پہ کیا نہیں ہے؟ چھوڑو یار، کہاں کیا ہے؟ وہاں پہ بھی ہم بس لوگوں کو پائپلم دیتے رہے ہیں۔ جو ڈیم پہ آپ کر رہے ہیں، ہم نے جن لوگوں کو ہائر کیا ان کو جو پیسے روز کے دیتے رہے، یہ اب میں سٹوری ہمیں بتانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم بھارت کے عوام کو، چھوڑو امریکہ کو، انہیں بتا سکے ہیں کہ اس وقت جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے پنجابی طالبان، اور وہ سارے کے سارے ساؤتھ میں ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہے؟ ستلج آپ نے لے لیا ہے۔ اگر آپ پانی بند کرو گے تو وہاں پہ پوری دنیا کا پیسہ ڈال دو، آپ نہیں روک پاؤ گے ملیٹنسی کو۔ ہاں، تو چشمہ جہلم لنک کنال کھولیں تو اس کے اوپر سندھ کو اعتراض ہو جاتا ہے، تو کیسے کس کو دیکھیں مطمئن کس کو کریں؟ سندھ کے بھی تو لوگ ہیں نا،
ان کو مطمئن کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ساؤتھ پنجاب کو مطمئن کرتے ہیں سندھ ناراض. ہم نے پانی کا سوچتے ہوئے اتوار کے دن اچانک جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو یاد آ گیا کہ اوہو ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہوتی ہے، اس کا ایمرجنسی اجلاس بلایا گا. کیوں کہ ہم کہیں جی بھاشا ڈیم اپروو ہو گیا، کیونکہ بھاشا ڈیم کے لیے ورلڈ بینک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. ٹھیک ہے، وہ جموں انڈیا کا جو ورژن ہے. ہم نے کہا کہ جی چلے ٹھیک ہے، سی سی آئی نے اپروو کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کوئی فنڈنگ. ہم چاہ رہے تھے امریکہ سے میگا پروجیکٹ کے لیے کوئی وعدے وعید لیں، کوئی کمٹ کروائیں. رزلٹ کیا نکلا؟ محترمہ فرماتی ہیں کہ بھاشا کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ این ڈبلیو ایف پی گورنمنٹ اور گلگت صوبے کے درمیان کو ٹیریٹوریل ایشوز ہیں اور ابھی نیڈ اسیسمنٹ نہیں ہوئی، یعنی میگا ڈیم چھٹی فرق چھوٹے چھوٹے بنے. اس کے بعد پہ آپ کے دوست نہیں مانتے. ہم ماشاءاللہ اتنے عرصے سے الائی جا رہے ہیں وار آن ٹیرر، ایک دوسرے سے ملنیاں جفیاں اور دوستیاں ایمبریسنگ، روز ایک کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے امریکی. اس کے باوجود محترمہ نے ابھی کیا کہا ہے کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر پاکستان میں ہیں اور ہماری مدد ہوگی انہیں پکڑا جا سکے. یہ تو یہاں کہا ہے. ایک امریکی نیٹ ورک کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جو ابھی نشر نہیں ہوا، لیکن میرے پاس اس کی پکی اطلاع ہے. ان میں ان کا ایگزیکٹ کوٹ ہے کہ اسٹل آئی بلیو، مجھے ابھی بھی یقین ہے، میں انگریزی کو چھوڑو، کہ حکومت کے اندر، حکومت پاکستان کے اندر کچھ ایسی پاکٹس ہیں جنہیں پتا ہے کہ اسامہ اور ملا عمر کہاں ہیں. آپ کے ٹرسٹ کا تو یہ عالم ہے. نہیں تو امریکی جو اوپر سے اتنا غور سے وہ سیٹلائٹ امیجز اور فلاں اور گوگل ارتھ اور فلاں جو کر کے اتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو پاکستان تو جو اس کے چپے چپے پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے. تو مسئلہ ان کو تو مل نہیں رہا. میں جو تمہیں ہماری جان جو ہے نا کیسے چھوٹے گی. میں تو یہ کنسرن ہے کہ ہمارا فارن افیئرز کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتا کہ ہمارے تمام حکمران طبقے، طاقت کے تمام سٹیک ہولڈرز، اور میں یہ لفظ تمام کہہ رہا ہوں جس میں تمہاری سیاسی ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ دونوں شامل ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے کہ وہ ہمارے بہاف پر ایک اچھی نیگوسیشن بھی کر سکے. اور یہ جو نیگوسیشن کر رہے ہیں تو یہ کیا اچھی نہیں ہے؟ میں نے تمہیں صرف 2-3 باتیں بتائی ہیں نا. کیا کھٹیا جے تو یہ جو یہ کون ذمہ دار ہے پھر اس کا؟ اس کا ذمہ دار حکمران طبقات سارے کے سارے، سیاسی ایلیٹ ہو، اپوزیشن لیڈر ہو، سارے، اور فوجی ایلیٹ ہو وہ بھی. آئی ایم سوری. اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ میں تو پرو طالب نہیں ہوں. ایڈمرل فصیح بخاری صاحب وہ بھی میرے جیسے ہی ہیں، ایکس سروس مین کے لیڈر ہیں، انچارج ہیں. ان لوگوں نے ایک سول سوسائٹی بنا رکھی ہے، ایک اتحاد بنایا ہوا ہے جس میں اور بھی سول سوسائٹی 8 جماعتی 8 مختلف تنظیمیں. انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ جو یہاں سے جا رہا ہے افغان فوج کو اسلحہ، نیٹو کو جو لاجسٹک سپورٹ جاری ہے بند کی جائے. اور اسی پہ بات کریں گے ہم ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.